السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو کل آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا کہ رحمت کے فرشتے کس طرح کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ رحمت کے فرشتے 3 طرح کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ ایک وہ گھر جس میں کتا ہو، دوسرا وہ گھر جس کے اندر تصاویر موجود ہوں، یعنی ظاہر ہوں، سامنے ہوں، دیواروں پر لگی ہونا، جیسا کہ جو باکسز آتے ہیں ڈبے بنے ہوئے ان پر لگی ہوتی ہیں، اپنے بزرگوں کی تصویریں دیواروں پر چپکائے ہونا، تصویروں کا ظاہر ہونا، سامنے موجود ہونا۔ اگر تصویریں البم میں بند ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کتابوں میں بند ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ سامنے موجود ہیں، ظاہراً موجود ہیں، تو ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تیسری چیز، بتوں کا موجود ہونا۔ یہاں بت وہ مراد نہیں جو عبادت کے لیے ہیں، بلکہ اجسام یعنی مجسمے بنے ہونا، جیسا کہ آج کل خوبصورت پرندوں کے، جانوروں کے پتلے بنے ہوتے ہیں، ان کے مجسمے بنے ہوتے ہیں بڑے مختلف انداز سے۔ ایسے مجسمے جس گھر میں ہوں اس میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب جو بچیوں کی جو آتی ہیں، جو گڑیاں بنی ہوتی ہیں، گڑیاں اور گڑیا کے طرح کے مختلف گڈے ٹائپ بنے ہوتے ہیں، آج کل تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ریئل بچہ ہے یا ریئل بچی ہے، تو یہ سب بھی مجسموں کے حکم میں آتے ہیں۔ تو جس گھر میں مجسمے موجود ہوں گے اس میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے۔ دیکھیے، اگر آج ہمیں ڈاکٹر مشورہ دے کہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو چھوڑ دیں، یقین کیجئے آج 90% سے زیادہ قوم ڈاکٹر کی بات کو ایسے مانتی ہے جیسے نعوذ باللہ کوئی وحی آ گئی ہو کہ لازمی اس کو فالو کرنا ہے۔ کیونکہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کی بات کو فالو نہیں کریں گے، ہمیں نقصان ہوگا، ہماری صحت کا مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں چیزوں سے منع کیا تو ہم نے منع ہونے کی بجائے دلائل تلاش کرنے شروع کر دیے، دلائل تراشنے شروع کر دیے کہ یوں ہے، وہ ہے، ایسے نہیں۔ بھائی، اطاعت کا مقصد اور مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ ایسا ہے تو ہے۔ دیکھیے، اب کوئی یہ کہے کہ جی مجھے رحمت کے فرشتے نہیں چاہیے، تو یہ تو پھر جہالت کی بات ہوگی۔ اور کوئی یہ کہے جی چلو حرام تو نہیں ہے، اب بھائی حرام ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نہیں، آپ اندازہ کریں کتے کی موجودگی میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کتنا بڑا سخت معاملہ ہے۔ پھر بھی الحمدللہ ہماری پاکستانی انڈین قوم کی اکثریت کتوں والے مسئلے سے پاک ہے۔ البتہ عرب اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، لیکن انڈو پاک کے مسلمان ابھی تک کتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ خیر، اس میں بھی آ گیا ہے، لیکن وہ جو کتے پالنے والی نسل ہے پاکستان انڈیا میں، وہ تو خیر اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں نا، وہ تو اس درجے میں داخل ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کہ ان کے تو ایمان کے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ مڈل طبقہ یا اس سے نیچے وہ کتوں والا نہیں ہے۔ البتہ مجسموں سے اور تصاویر سے تو اللہ ماشاءاللہ کوئی گھر پاک ہے۔ اب اپنے گھروں کو ٹٹولیے، کس نے اپنے بزرگوں کی تصویریں دیواروں پر چپکائی ہوئی ہیں؟ کون سے باہر سے شاپنگ کرنے کے بعد جو ڈبے آتے ہیں ان پر تصاویر موجود ہوتی ہیں؟ تو ان سب کو نکالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان کو بڑا حریص ہونا چاہیے ان باتوں میں، اس کو ڈرنا چاہیے، یہی تو ڈر ہوگا۔ ڈبے آتے ہیں، ان پر تصاویر کو مٹائیے، اپنے پاس مارکر رکھیے، ان تصاویر کو خراب کیجیے۔ اور جو دیواروں پر بزرگوں کی تصویریں سجا کر رکھی ہوئی ہیں، خدا را پہلے تو یہ ہونے ہی نہیں چاہیے، چلے بہت ہے تو ان کو البم میں بند کر کے رکھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔